السلام علیکم ڈیئر ویورز، پولیٹیکل کنسیپٹ کے دوسرے لیکچر کے ساتھ میں امتیاز علی حاضر ہوں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کنسیپٹ آف دا اتھارٹی۔ اس سے پہلے پولیٹیکل کنسیپٹ کی پہلی لیکچر میں ہم نے کنسیپٹ آف دا فار کو ڈسکس کیا تھا، تو آج ہم ڈسکس کریں گے کنسیپٹ آف دا اتھارٹی، اس کے اوریجن، میننگز، اس کے ڈیفینیشن، اس کے کیریکٹرسٹک اور اس کے ٹائپس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ تمام ویور سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو نئی ویڈیو آتی ہو آپ سے مس نہ ہو، اور اس چینل کو اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ میں اس چینل کے ذریعے پولیٹیکل سائنس کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں سب کو ایکسپلین کروں گا، ڈسکس کروں گا، اس لیے آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ تو شروع کرتے ہی کنسیپٹ آف دا اتھارٹی کے اوریجن اور میننگ سے۔ تو یہ جو اتھارٹی کی ورڈز ہے یہ انگلش کی ورڈ ہے اور اس کی بنیاد لاطین کی ورڈ اکٹوریشیس کے بیس پر ہے، یعنی اکٹوریشیس سے بن کے نکلا ہے، اکٹوریشیس سے بنا ہے، اور اس کے معنی کنسنسس یا اپروول ہے۔ اس کو اکٹوریشیس کیوں کہا جاتا تھا اور اس کا نام کیوں اکٹوریشیس رکھا گیا تھا کہ جو انشینٹ پیریڈ تھی ان میں جو لوگ رہتے تھے انشینٹ پیریڈ میں، تو وہ اپنے لیے فیوچر کی جب لاز اور پالیسیز بناتے تھے تو وہ ایک مختلف اجلاس سے کرتے تھے۔ ان اجلاسز میں وہ اپنے لیے لاز اور پالیسی چاک آؤٹ کرتے تھے، پھر ان لاز اور پالیسیز کو وہاں پر اس وقت ایک سینٹ ہوتی تھی، سینٹ کے سامنے رکھتے تھے، اور جب وہ سینٹ اس لاز اور پالیسیز کو ایکسیپٹ کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ ان لاز اور پالیسی کو اکٹوریشیس حاصل ہوئی، یعنی اتھارٹی حاصل ہوئی، اس لیے اسے اکٹوریشیس کہا کرتے تھے۔ اس کی ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں تو مختلف فلاسفرز نے اس کی مختلف ڈیفینیشنز کی ہے اور اس کی مختلف انہوں نے میننگز کی ہے۔ میکلیور کے ان کے اکارڈنگ اتھارٹی جو ہے اسے عام طور پر پاور کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے اور پاور ہی کی شکل میں اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، یعنی جس کے پاس پاور ہو تو اس کے پاس اتھارٹی بھی ہوتی ہے، تو اس عام طور پر یہ اتھارٹی جو ہے یہ پاور کی شکل میں استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن یہ کون سے پاور ہوتے ہیں؟ وہ پاور ہوتے ہیں جو کہ اس کے ذریعے وہ آرڈرز دیتے ہیں اور کمانڈز دیتے ہیں، اور ان کمانڈز کو اوبے کرتے ہیں اس پاور کے ذریعے لوگوں پر، یعنی جو کمانڈز دیتے ہیں، آرڈرز دیتے ہیں، ان آرڈرز کو ان پاور کے ذریعے، فورس کے ذریعے لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس کی اوبیڈینس کرے۔ یہ ان کی پاور کی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ ایک اور فلاسفر ہے برسٹٹ، اس کے اکارڈنگ اتھارٹی جو ہے یہ فورس استعمال کرنے کا ایک عینی حق ہے، یعنی جب آپ اپنے جو آرڈرز ہے، کمانڈز ہے، اس کی اوبیڈینس آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کو لوگوں پر انفورس کرنا چاہتے ہیں اور لوگ اس کو اوبے کرے تو آپ فورس استعمال کر سکتے ہیں، یعنی طاقت استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ اتھارٹی جو ہے اور یہ فورس جو ہے ایک عینی حق ہوتا ہے جس لاز نے دی ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشن نے دی ہوتی ہے، لیکن یہ خود ایک فورس نہیں ہے، اتھارٹی خود ایک فورس نہیں ہے، یہ ابسٹریکٹ ہے اور یہ فورس استعمال کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک عینی حق ہے۔ اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہے؟ تو اس کی پہلی کریکٹرسٹکس ہے کہ اتھارٹی از کوالٹی، مطلب
کیا ہے کہ اتھارٹی ایک کوالٹی ہے، کیونکہ جیسے یہ کوالٹی کیسی ہے جیسے کہ ہر کوالٹی کسی انسان میں نہیں ہو سکتی، اس طرح اتھارٹی بھی ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی. اس لیے یہ ایک کوالٹی ہے جو کہ ہر کسی کو نہیں مل سکتی، صرف ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جن میں ان اتھارٹیز کی کیپیسٹیز ہوتی ہے، کیپیبلٹیز ہوتی ہے، اور اپنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹیز کی بنا پر وہ اتھارٹی حاصل کر سکتے ہیں. اسے اتھارٹی جو ہے ایک کوالٹی ہے. اس کی دوسری کریکٹرسٹک ہے کہ کیپیسٹی ٹو کمانڈ اینڈ اوبیڈینس. اتھارٹی جو ہے یہ کمانڈ کرنے کی اور ان کمانڈز کرنے کی، یعنی آرڈرز دینے کی، اور ان آرڈرز کو لوگوں پر اوبے کرنے کی، لوگوں کو فورس کرنے کے لیے کہ آپ کہ ان کمانڈز کو اوبے کریں کی ایک کیپیسٹی ہے. یعنی جب کسی کے پاس کوئی اتھارٹی ہے تو وہ آرڈرز دے سکتے ہیں اور ان آرڈرز کو لوگوں پر امپورس کر سکتے ہیں. لوگوں کو ان آرڈرز کو اوبے کرنا ہوگا، اور جب وہ ان آرڈرز کو لوگوں پر اوبے کرنا چاہتا ہے یا کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے فورس بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اس لیے کیپیسٹی ٹو کمانڈ اینڈ اوبیڈینس. اس کی تیسری کریکٹرسٹکس ہے اتھارٹی از ایکسیپٹیڈ اینڈ رسپیکٹیڈ. یعنی جو اتھارٹی ہوتی ہے یہ ایکسیپٹیبل بھی ہے اور رسپیکٹیبل بھی ہے. یعنی کسی کے پاس جب کوئی اتھارٹی ہوتی ہے اور جن لوگوں پر یا جن اداروں پر ان کی اتھارٹی ہوتی ہے تو ان لوگوں یا ان اداروں کو اس شخص کی یا اس ادارے کی اتھارٹی کو ایکسیپٹ کرنا بھی ہوتا ہے کہ ہاں یہ اتھارٹی ہے ان کے پاس اور یہ پاور ان کے پاس موجود ہے، اور پھر ان کی اتھارٹی کی رسپیکٹ بھی کرنا پڑتا ہے کہ ہاں یہ جو اتھارٹی ہے یہ رسپیکٹیبل ہے، اور ہم آپ نے جو آرڈرز دیے ہیں، جو اتھارٹی ہے آپ کے، جو کمانڈز دیتے ہیں، ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اس لیے اتھارٹی جو ہے یہ ایکسیپٹیبل ہے اور رسپیکٹیبل ہے. اس کی چوتھی کریکٹرسٹک ہے کہ اتھارٹی از لیجیٹیمیٹ. یعنی جو اتھارٹی ہوتی ہے اس کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ اتھارٹی جو ہے یہ لیگل ہوتی ہے، یہ لیگل ہوتی ہے اور کانسٹیٹیوشنل ہوتی ہے. یعنی جس کے پاس یا جس ادارے کے پاس جو بھی اتھارٹی ہوتی ہے یہ اتھارٹی ان کو لاز نے دی ہوتی ہے، ان کو کانسٹیٹیوشن نے دی ہوتی ہے. اس لیے اسے لیجیٹیمیٹ اتھارٹی کہا جاتا ہے. ہاں ایسے اتھارٹی بھی ہوتی ہے جو اللیجیٹیمیٹ ہوتے ہیں، وہ اتھارٹی کانسٹیٹیوشن نے بھی نہیں دی ہوتی ہے اور لاز نے بھی نہیں دی ہوتی ہے. ایسی جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ ریسپیکٹیبل بھی نہیں ہوتی اور ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہوتی، اور جو لیجیٹیمیٹ اتھارٹی ہوتی ہے وہ ایکسیپٹیبل بھی ہوتی ہے اور ریسپیکٹیبل بھی ہوتی ہے. اس لیے اتھارٹی جو ہے یہ ایک لیجیٹیمیٹ اتھارٹی ہے. پانچویں اس کی کریکٹرسٹک ہے کہ اتھارٹی از ریلیشنل. جیسا کہ ہم نے پاور میں ڈسکس کیا تھا کہ پاور بھی ریلیشنل ہوتے ہیں، اس طرح اتھارٹی بھی ریلیشنل ہوتی ہے. ریلیشنل کا مطلب یہ ہے کہ دو گروپ ہوتے ہیں. ایک گروپ وہ ہوتی ہے جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، ایک گروپ وہ ہوتی ہے جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، اور دوسرا گروپ وہ ہوتی ہے جن کے اوپر یہ اتھارٹی ہوتی ہے اور جن کو آرڈرز اور کمانڈز دیے جاتے ہیں. تو جس گروپ کو یہ آرڈرز اور کمانڈ دیے جاتے ہیں، جو ان کے جو پرسیپشن ہوتے ہیں، ان کے جو ذہن، ان کے جو تصورات ہوتے ہیں، اور ان کی پر جو انفلوئنس یہ اتھارٹیرین کی ہوتی ہے کہ اس کے اتنی اتھارٹی ہے اور ہمیں اس کو اوبے کرنا چاہیے، اور جو ٹریٹ ان کے پاس ہوتی ہے اسے ریلیشنل ہوتی ہے. یعنی یہ بھی ایک ریلیشنل ہے جس میں جو دوسرا گروپ ہوتی ہے ان کے پرسیپشن ہوتے ہیں کہ اتھارٹیرین کے پاس اتھارٹی موجود ہے. اس کی چھٹی کریکٹرسٹک ہے کہ اتھارٹی از بیسڈ آف اتھارٹی از ریزن. یعنی جو اتھارٹی ہوتی ہے اس کے بیس ریزن پر ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کسی ملک یا ادارے میں ایسے افیئرز ہوتے ہیں، کسی ادارے میں یا ملک میں
یا کسی ایڈمنسٹریشن میں ایسے معاملات ہوتے ہیں، ایسے افیئرز ہوتے ہیں جو کہ اتھارٹیرین کے بغیر نہیں چل سکتے، اور جب اتھارٹی نہ ہو تو وہ معاملات نہیں چل سکتے۔ اس ریزن کی وجہ سے اتھارٹیرین کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اتھارٹیرین کو اتھارٹی دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتھارٹی جو ہے یہ ریزن کے بیس پر ہے، اور ایک ریزن جن افیئرس کو کے لیے ریزن بنتی ہے کہ اتھارٹیرین کے بغیر نہیں چل سکتی، تو وہاں پر اتھارٹیرین کو اتھارٹی دی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے کائنڈس کی طرف۔ جو اتھارٹی کی کائنڈس میں پہلی کائنڈ ہے وہ ٹریڈیشنل اتھارٹی ہوتی ہے، جو کہ کسٹمز یا ٹریڈیشن کے بیس پر ہوتی ہے۔ کنونشن یا ٹریڈیشن کے بیس پر جو اتھارٹی ہوتی ہے اسے ٹریڈیشنل اتھارٹی کہا جاتا ہے، اور اس کو اوبے کیا جاتا ہے۔ اس لیے اسے اوبے کیا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے اوبے ہوتے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ جو کنونشنز بیسس پر جو کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے کسی ملک کی، اس کی مثال ہم لے جو تو اس کی اگزامپل جو ہے یہ ٹریڈیشنل اتھارٹی کے ہے، جیسے کہ یو کے کا کانسٹیٹیوشن ہے جو کنونشن بیسس پر ہے۔ اور وہاں پر جو کنونشن برسوں سے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اس کو لوگ اوبے کرتے تھے، اور اب اوبے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان کنونشن یا ٹریڈیشن کے بنا پر وہاں پر جو اتھارٹی ہے یہ ٹریڈیشنل اتھارٹی ہے۔ دوسری ٹائپس کی ہے لیگل اور کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی، یعنی جو لیجیٹیمیٹ یا لیگل اتھارٹی ہوگی اس کی بنیاد لاز پر ہوگی یا کانسٹیٹیوشن پر ہوگی۔ اس ادارے یا شخص کو یہ اتھارٹی کانسٹیٹیوشن نے دی ہوگی، تب یہ لیجیٹیمیٹ اتھارٹی ہوگی۔ تیسری ٹائپ اس کی ہے اتھارٹی بیسڈ آن فورس، یعنی وہ اتھارٹی جو طاقت کے ذریعے، فورس کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے حاصل کی جائے، اسے لیجیٹیمیٹ اتھارٹی کہا جاتا ہے۔ اسے لیجیٹیمیٹ اتھارٹی بھی کہا جاتا ہے اور اتھارٹی بیسڈ آن فورس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اتھارٹی لاز نے یا کانسٹیٹیوشن نے کسی کو نہیں دی ہوتی ہے، اس نے اپنے طاقت کے بل بوتے پر حاصل کی ہوتی ہے، اس لیے یہ اتھارٹی بیسڈ آن فورس ہوتی ہے اور لیجیٹیمیٹ اتھارٹی بھی کہلاتی ہے۔ اس کی چھوٹی ٹائپس جو ہے وہ ہے ریلیجیس اتھارٹی۔ ریلیجیس اتھارٹی کی بیس جو ہے یہ ریلیجن پر ہوتی ہے، ریلیجیس پرنسپل پر ہوتی ہے، اور جو ریلیجیس اتھارٹیٹیو ہوتا ہے اس کے کمانڈس کو اوبے کرنا پڑتا ہے، کہ اگر اسے تب اوبے کرنا پڑتا ہے جب یہ کمانڈس گاڈ کی جو پرنسپل ہو اس کی بیس پر ہو، یا گاڈس کی پرنسپل ہو، جیسے کہ جو لاز ہے، شریعت کے لا ہے، جو شریعت کے جو لاز ہے یہ گاڈس خدا کی لاز ہے، اس لیے جب ایسے لاز کو کوئی اتھارٹیٹیو ایسے کمانڈس کو ایشو کرتا ہے تو انہیں اوبے کرنا پڑتا ہے، اسے ریلیجیس اتھارٹی کہا جاتا ہے۔ اس کی پانچویں کائنڈ ہے کرسمیٹک اتھارٹی، یعنی کرشماتی اتھارٹی۔ کرسمیٹک اتھارٹی کی بنیاد کیا ہے؟ کرسمیٹک اتھارٹی کی بنیاد یہ کسی انڈیویژول کی پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کی اپنی شخصیت ہوتی ہے، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں ایسی کوالٹیز پائی جاتی ہے جو دوسروں کو انفلوئنس کرتی ہے، اور ان انفلوئنس کے بنا پر لوگ ان کی عزت کرتی ہے، ان کے آرڈرز کو مانتے ہیں، ان کے کمانڈز کو مانتے ہیں، اور ان کی انفلوئنس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس لیے اسے کرسمیٹک اتھارٹی کہا جاتا ہے، اور یہ کسی شخص کی پرسنالٹیز پر ہوتی ہے، ان کی گڈ کوالٹیز کے بنا پر ہوتی ہے۔ اس کی چھٹی کائنڈ پولیٹیکل اتھارٹی ہے۔ تو پولیٹیکل اتھارٹی وہ ہوتی ہے جو پولیٹیکل پروسیجر کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ جو پولیٹیکل پروسیجر ہوتی ہے، الیکشن ہوتی ہے، ووٹ ہوتی ہے وغیرہ، اس کے پروسیجر کے ذریعے پولیٹیکل اتھارٹی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی لیگل اتھارٹی ہے، لیجیٹیمیٹ اتھارٹی ہے، لیکن
ان میں فرق یہ ہے جو پولیٹیکل اتھارٹی ہے یہ سرٹین بھی نہیں ہوتی اور ڈیفینٹ بھی نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ کسی بھی وقت جو پولیٹیکل اتھارٹی کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، جب بھی حکومت ختم ہوتی ہے، پولیٹیکل اتھارٹی ختم ہوتی ہے، یا یہ سرٹین اس لیے بھی نہیں ہو سکتی کہ ہو سکتا ہے الیکشن آپ ہار جائے، آپ کو پولیٹیکل اتھارٹی حاصل نہ ہو جائے، تو اس لیے یہ سرٹین نہیں ہوتی، یہ پولیٹیکل اتھارٹی ہے۔ اس کی اس کی ساتویں ٹائپ جو ہے یہ اتھارٹی آف ایلیٹ کلاس ہے۔ اتھارٹی آف ایلیٹ کلاس کیا ہے؟ جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کی کلاس ہوتی ہے جو کہ ان اپنے ایبیلٹیز، انٹیلیجنس، ریچنس، ریس، یا جو ان کے پولیٹیکل انفلوئنس ہوتی ہے، پولیٹیکل پاور ہوتی ہے، ان کوالٹیز اور ان خوبیوں کی بنا پر وہ عام لوگوں سے اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں، اور ان ایبلٹیز یا انٹیلیجنس، ریچنس یا ریس کے یا پولیٹیکل پاور یا پولیٹیکل انفلوئنس کے بنا پر اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اور لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ اس کی آٹھویں ٹائپ جو ہے یہ ہیریڈیٹری اتھارٹی ہے۔ ہیریڈیٹری اتھارٹی کی بنیاد ہیریڈیٹری پر ہوتی ہے، یعنی وہ اتھارٹی جو نسل در نسل منتقل ہوتی چلی آ رہے ہو، ایک نسل سے باپ سے بیٹے کو، بیٹے سے پھر نواسے کو، تو اسے ہیریڈیٹری اتھارٹی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ مونارک سسٹم ہوتا ہے سعودی عربیہ وغیرہ میں، تو یہ ہیریڈیٹری اتھارٹی کی ایک قسم ہے۔ Now, what is the difference between power and authority؟ اتھارٹی اور پاور کے درمیان ڈفرینس کیا ہے؟ تو پاور جو ہے یہ کسی انڈیویجول کی وہ ایبلٹی ہے جس کے ذریعے وہ دوسروں کو انفلوئنس کرتا ہے اور ان کے ایکشنز اور بیہیویئر کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ پاور ہے جس کے ذریعے وہ دوسرے لوگوں کے ایکشنز اور بیہیویئر کو کنٹرول کرتا ہے، یہ پاور کہلاتے ہیں۔ اور جو اتھارٹی ہوتی ہے، اتھارٹی آرڈرز اور کمانڈز دینے کی اور ڈیسیجن لینے کی ایک لیگل اور فارمل رائٹ ہوتی ہے، یعنی وہ رائٹ جس کے ذریعے کوئی انڈیویجول آرڈرز دے، کمانڈز دے، اور اس رائٹ کے ذریعے وہ ڈیسیجن لے، تو یہ اتھارٹی کہلاتی ہے۔ تو یہ فرق ہے پاور اور اتھارٹی کے درمیان۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ٹاپک اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے آپ کو سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ لیکچر میں لیجیٹیمیسی کو ڈسکس کریں گے، لیکن آپ سب ویور سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کرے، بیل کا بٹن دبائے، اپنے دوستوں کے ساتھ اس چینل کو شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔